یہ پہاڑ کہاں سے بنتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے۔ ایک بات تو یہ بتانی تھی۔ دوسری کہ جو لوگ عمرے پر جائے، کوئی عمرہ پر جائے تو وہاں کتاب ضرور لے جانا چاہیے، چاہے کئی حج اور کئی عمرہ کر چکا ہو، لیکن دعائیں یاد نہیں رہتی۔ لہٰذا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حج اور عمرہ والی کتاب لے جائے، جب حرم حدود حرم آئے تو وہاں اس کو پڑھ لیں۔ حدود حرم شروع ہوتی ہی ایک دعا ہے، یا اللہ اب حدود حرم میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس کی برکت سے آپ ہمارے اوپر جہنم کی آگ بھی حرام کر دیجیے۔ پھر کعبہ شریف دیکھ کر کیا پڑھیں، پھر اس طریقے سے طواف شروع کریں۔ طواف میں کہیں پر تو ہاتھ کان تک لے جانا پڑتا ہے، کہیں کندھے تک ہے، عمرہ کرتے وقت سعی میں کندھے تک ہے، طواف میں کان تک ہے۔ یہ سب بھول بھال جاتا ہے۔ کتاب ضرور رکھو، ورنہ کئی حج عمرے کے بعد بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کتاب پڑھ لو، پہلے جو کام کرنا اس کو پڑھ لیا، اور جب طواف شروع کرے کوئی دعا مقرر نہ کرے، یہ بھی بدعت ہے۔ جو دل میں چاہے وہی کرو۔ یہ زور زور دعائیں معلم یا الہی وہ سب تو دوسروں کا بھی گڑبڑ کر دیتی ہیں۔ جو دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے، جتنی دعائیں حدیث و قرآن پاک کی ہیں اس کو پڑھو۔ مگر میرا ایک اردو شعر بھی پڑھ لو، لکھ لو اس کو۔ بیگ صاحب ممتاز بیگ صاحب نے مجھ سے بتایا کہ میں نے بہت حج کی، لیکن جب آپ کا شعر پڑھا جس طواف میں تو مزہ آ گیا۔ اس طواف کا مزہ دوسرے طوافوں میں نہیں ملا تھا۔ وہ کیا ہے، محبت تیز کر دیتی ہے، محبت تیز کر دیتی ہے۔ میں نے ابھی مکہ شریف خط لکھا مولانا شمیم صاحب کو، محتمم ہیں احمد سے سہولتیہ کے۔ میں نے ان کو خط لکھا کہ اے ساکنان مکہ مجھ کو بھی یاد رکھنا۔ اسی وقت شعر بنایا، لکھ بھی دیا کہ ابھی تازہ شعر ہوا، اے ساکنان مکہ مجھ کو بھی یاد رکھنا، ایک دور افتادہ فریاد کر رہا۔ افتادہ مانے پڑا ہوا، افتادن مانے پڑھنا۔ تو میں نے مولانا شمیم صاحب جو مدرسے سہولتیہ مکہ شریف کے محتمم ہیں، میں ان کو خط لکھ رہا تھا، کیونکہ میرے اشعار کا بہت پسند کرتے ہیں، ذوق بہت ہے، اردو کے بڑے ماشاء اللہ، تو میرے اشعار پر وصف کرتے۔ جب میں جاتا ہوں بس بیچارے کس قدر محبت۔ میں نے ان کو خط لکھتے لکھتے ایک شعر میں نے کہا کہ میں آپ سے دعا کی درخواست ہے، آپ حضرات اہل حرم ہیں، بس فوراً یہ شعر بن گیا کہ اے ساکنان مکہ مجھ کو بھی یاد رکھنا، اے ساکنان مکہ مجھ کو بھی یاد رکھنا، ایک دور افتادہ فریاد کر رہا۔ ہم لوگ دور پڑے ہوئے، ان کو کیا ماشاء اللہ جب چاہیں جب میں اپنا معاملہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کم سے کم اہل مکہ کے محبت، دو چار دوست وہاں ہیں، شکر ہے، آنے جانے والوں کو بھی اپنا وکیل بنا دو۔ جمعرات کو مولانا مظہر میں جا رہے ہیں عمرہ کرنے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عافیت سے ان کو لے جائے، عمرہ مقبول عطا فرمائے، یعنی عمرہ ان کا قبول کرے۔ ابراہیم بھی ہیں ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خیریت سے پھر واپس عافیت کے ساتھ لائے، دونوں حرم کی تجلیات سے ان کو مالا مال کرے وہاں کے فیوز برکات سے۔ تو اس لیے میں نے ان کو توجہ دلا دی کہ بھائی میرا بابا کا ایک شعر پڑھ لینا طواف میں کبھی کبھی، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا۔ سچ کہتا ہوں جس وقت میرا شعر یہ ہوا میں تو سارا طواف میں روتا ہی رہا تھا۔ کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ جب بڑی نعمت ملتی ہے تو آدمی سوچتا ہے یا اللہ یہ واقعی میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا، یا خواب میں تو کہیں نہیں ہو رہا۔ آدمی بڑی نعمت اس لیے کہ وہ مطاف سارے دنیا کے پیغمبروں کے قدم وہاں چلے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے حج نہ کیا ہو۔ سارے پیغمبروں کے قدم وہاں چلے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کے قدم وہاں چلے ہوئے ہیں، سارے اولیاء ابدال اقطاب غوث جتنے دنیا میں ولی اللہ ہوتے ہیں ان کے قدم وہاں چلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی کعبے کے اوپر ٹھیک محاذات پر مقابل بالکل زاویہ قائمہ 90 ڈگری بناؤ تو فرشتوں کا کعبہ ہے اوپر، بیت المعمور اس کا نام ہے۔ اس کعبے کا نام بیت اللہ، اس کا نام بیت المعمور۔ 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں، اور ایک طواف کے بعد ان کی باری نہیں آئی اب تک۔ اتنے فرشتے ہیں، 70,000 فرشتے جب طواف کر لیتے ہیں دوبارہ ان کو موقع نہیں ملا اب تک۔ اب سوچو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوق۔ تو یہ شعر جو ہے میرا، ماضی دوستوں نے کہا کہ اس سے طواف مزیدار ہو جاتا ہے، اور جب تیرے کہتا اللہ میاں سامنے
خالی گھر مت دیکھو، صاحب گھر سے بھی کا خیال رکھو، وہاں صاحب خانہ کو بھی کہاں ہے، کہاں یہ میری قسمت، یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ اور اسی میں تھوڑی سی ترمیم کر لیا، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری حرم کی، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ مدینہ شریف میں جاؤ تو کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری مدینہ، ارے میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ روضہ مبارک پر جاؤ، کہاں یہ میری قسمت یہ روضہ مبارک، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھ، جہاں چاہو اس شعر کو فٹ کر لو، وہاں کی ساری نعمتوں پر مینا میں ہیں، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری مینا کی، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری مزدلفہ، جہاں چاہو فٹ کر لو۔ وزن گرے گئے اس کی کوئی فکر نہ کرو، اللہ میاں کو مانے سب معلوم ہے اس کی۔ تو بھائی ہم سب کے لیے دعا بھی کیجیے، اور ہمارے لیے بھی، یہ مسجد کے لیے بھی، خانقاہ کے لیے بھی، جو کام یہاں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور قبولیت کے لیے دکھاوا نہ ہو۔ اس لیے دکھاوے سے ایک شہید کی شہادت رد ہو گئی، گردن بھی کٹایا جہنم میں داخل ہوا، حدیث پاک۔ یہ دکھاوا اتنا خطرناک مرض ہے کہ ایک شہید کی گردن بھی کٹی اور جہنم کا حکم ہو جائے، مال بھی خرچہ کیا سخی کو مگر اس کو بھی جہنم، قاری عالم وائز بہت بڑے ان کو بھی جہنم میں، تم نے دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اب سوال یہ دکھانے سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، وہی دعا بار بار پڑھتے رہو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی گئی تھی، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ دکھاوا معاف ہو جائے گا، اول تو آئے گا نہیں، اگر آئے گا تو معاف ہو جائے گا۔ یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرا کتابچہ وہ جو خزانہ ہے دعاؤں کا، قرآن پاک و حدیث کے خزانے، اس کے اندر یہ دعا موجود ہے، آپ لوگ اس سے یاد کر لو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم۔ ہر نیک عمل کی بات کرتے رہیے، بار بار پڑھتے رہو تاکہ دکھاوا نہ ہو، ورنہ ساری محنت رائے گا، ساری زندگی کھٹے اور پھر جہنم میں گئے تو کیا فائدہ اس لیے اخلاص کی دعا کرے، اور ملتزم پر موقع مل جائے تو وہاں مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے کہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو دیوار ہے کعبہ اور غلاف بھی وہاں رہتا ہے، وہاں سینہ لگا کر ہاتھ رکھ کر گال بھی لگا دے، جیسے کوئی چپک کر رو رہا ہے اپنے مہربان سے، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا، خوب دعا کرے۔ فرمایا کوئی دعا وہاں کی رد نہیں ہوتی، لکھا ہے کہ آج تک ملتزم کی دعا کسی کی رد نہیں ہوتی۔ ایسی روزہ مبارک پر خوب الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید ولد آدم، الصلاۃ والسلام علیک یا فخر موجودات، جتنے بھی کلمات ہیں پڑھو، خوب پڑھو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دو، یا اللہ آج میری قسمت ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں، اور آپ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ولو انہم ظلموا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، گناہ کیا، جاؤ کا اے نبی آپ کے پاس ان کو آنا چاہیے، کاش وہ آتے آپ کے پاس، جاؤ کا مانے آتے، یہاں پر کہو اللہ میں آ گیا، میں گنہگار ظالم میں آ گیا آپ کے نبی کے پاس۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہو، اللہ آپ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ ولو انہم ظلموا انفسہم، جاؤ کا، اور اس کے بعد واستغفر اللہ، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اے خدا ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ دوسری آیت، تین ٹکڑے ہیں اس میں، نمبر ایک جاؤ کا ہے تو ہم آگے جاؤ کا مانے اگر یہ لوگ ہمارے نبی کے پاس آتے تو اے اللہ میں آپ کے نبی کے پاس آ گیا آپ کی دی ہوئی توفیق و کرم سے، واستغفر اللہ، اور وہ اللہ سے مغفرت مانگتے، اے خدا میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں کہ میں آپ سے مغفرت مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا ٹکڑا جو آیت کا ہے کہ واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے ہمارا رسول بھی مغفرت مانگتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم پاتے، تو اے اللہ کے رسول اب آپ کا کام ہے میرے لیے آپ مغفرت مانگیں، کیونکہ دو کام میرے اختیار میں تھا کہ میرا آنا اللہ کے توفیق و کرم سے ہو گیا اور میں اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوں، مگر آپ کا مغفرت میرے لیے مانگنا یہ آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کریم، یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، اے اللہ آپ کریم آپ کا نبی کریم، صد شکر کی مائے میانے دو کریم، 100 شکر ہے کہ میں دو کریم کے درمیان ہوں،
یہ شعر میرا شیخ بہت پڑھا کرتا تھا اور فرماتے تھے کہ درود شریف میں دونوں نکلتا ہے، اللہ کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ اللہم کہا تو اللہ میاں کا مزہ لڈو ملا، اور اللہم صلی علی محمد جب کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لڈو ملا۔ تو دو کریم کے درمیان میں بندہ ہو جاتا ہے، جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے دو کریم کے درمیان میں ہوتا ہے، اللہ کریم اس کا رسول کریم، تو دو کریم کے درمیان میں جس کی کشتی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کیسے ڈوبے گی، کیسے ڈوبے گی؟ تو وہاں پھر یہ دعا کرو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ روزے مبارک پر آپ خود سنتے ہیں جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، لہذا وہاں کہو کہ اے نبی اللہ کے آپ یا رحمت للعالمین، آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، اور میں آپ کا ایک ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کریم ہیں، دست رخشہ جانب زنبیل ماں، اپنا دست کرم میری طرف بڑھائیے، دست کرم بڑھائیے اور میرے لیے مغفرت کی واستغفر لهم الرسول کا جز پورا کر دیجیے، یعنی ہمارے لیے مغفرت اللہ سے مانگ لیجیے۔ پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے 20 منٹ تک دعا مانگتے رہو اللہ سے، ہاتھ گرائے ہوئے، کیوں ہاتھ وہاں اٹھانے ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ کسی قبر پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں، پیچھے اگر ہاتھ اٹھانے کا ہو تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر لو، مسجد نبی میں جدھر نماز پڑھی جاتی ہے، ورنہ شرطی یا الگ وہاں ڈنڈے لگاتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو قبر پہ جب فاتحہ پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، فاتحہ خوب پڑھو، جتنا چاہو ثواب پہنچاؤ، مگر قبرستان میں ہاتھ اٹھانے کو فقہاء اور علماء نے منع لکھا ہے، کیونکہ اس میں مانگنے کی، قبر سے مانگنے کی آپ کا دل عقیدہ صحیح ہے، لیکن ایک چرواہا بکری چرا رہا ہے، اونٹ چرا رہا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا صاحب معلوم ہوتا ہے قبر سے بھی مانگنا چاہیے، اسے کیا معلوم کہ آپ اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں۔ شریعت چاہتی ہے کہ کسی امتی کو نقصان نہ پہنچے، جیسے آپ کے گھر میں پیچش ہے ایک بچے کو تو آپ پورے گھر میں کباب نہیں بنواتے تاکہ میرے دوسرے بچوں کو نقصان نہ پہنچے۔ جن کو امت سے تعلق ہے ان علماء اور فقہاء نے اس کو منع کر دیا، مشابہت نہ ہو، لہذا ہاتھ آپ نے کتنی دعائیں ایسی مانگی ہیں، آپ ایسی مانگو۔ ہمارے شیخ بڑی دیر تک دعا مانگے، 4 بار وقت، یعنی میں نے دیکھا کہ بعض دن آدھے گھنٹے سے زیادہ بس کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اچھا خوب ریلا ہے، دھکے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، مگر دھکے بھی شیخ مزہ لے رہا ہے۔ ایسا دھکا کہاں ملتا ہے جو پار کر دے کر بیڑا ہی، وہاں کا دھکا بھی تو پیارا ہے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک، اللہ کی نظر مبارک پر ہے سب کہ میرے عاشق ایسے اس طرح سے دھکے کھا رہے ہیں، اور ان کو رحم نہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، بس رحمت کی بارش ہو جائے گی۔ وہاں خوب دعا مانگو، کیونکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اپنے امام، اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتا ہوں، لیکن صاحب قبر سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہوں کہ اے خدا یہ میرا استاد ہے، اس کی برکت سے آپ میری دعا قبول فرمائیے۔ توسل بالصالحین و توسل بالاعمال الصالحہ بالکل جائز ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ دلائل بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، علامہ انور شاہ کشمیری بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بزرگوں کے توسل سے دعا مانگنا جائز بالکل ثابت بالبخاری، روایت البخاری۔ تو میں نے خود سنا ہے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دلیل، اور جس کا دل چاہے تو میں بخاری شریف میں دکھا بھی دوں گا۔ خیر، تو وہ فرماتے ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی امام ابو حنیفہ کی وجہ سے۔ تو یہ بتاؤ کہ جن کے پر ایمان لانے سے، جن کی غلامی سے امام ابو حنیفہ بنے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر کتنی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے وہاں پر خوب مانگو، اللہ سے مانگو، اور انشاءاللہ بس کہ اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آج میری ساری دعائیں آپ قبول کر لیں، اس میں اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اس مسجد کے مصلیوں کے لیے بھی، خانقاہ کے لوگوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، پھر سارے عالم کے مسلمانوں کو بھی نظر انداز کرو، یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی دعا کر لو کہ اے خدا اہل کفر کو اہل ایمان بنا دے، اہل ایمان کو اہل تقوی کر دے، اور اہل بلا کو اہل عافیت کر دے، اہل مرض کو اہل صحت کر دے، اہل جہل کو اہل علم کر دے، اہل دکھ کو اہل سکھ کر دے۔ یہ ہندی میں دعا دیکھو، اہل دکھ کو اہل سکھ بنا دے، سمجھ گیا نا، اور اہل مرض کو اہل صحت کر دے۔ آخر میں یہ بھی کرو کہ چیونٹیوں پر بھی رحم کر دے بلوں میں، اور مچھلیوں پر رحم کر دے دریاؤں میں اور سمندروں میں۔ سارا عالم آ گیا، سارے عالم پر رحمت مانگنا، اور ایک دعا اگر کوئی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ابدال کا درجہ دیتے ہیں۔ وہ کیا دعا ہے؟
اللہم، اور دعا بھی اس کی سب قبول ہو جاتی ہے اس کی برکت سے، جو میں اب ابھی سناؤں گا آپ کو. وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی واغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے بخش دے، میرے نبی کی امت کو بخش دے. اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھ پر رحم فرما اور حضور پر اور پوری امت پر رحم فرما دے. اللہم اغفر لی واغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہدنی واہد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعافنی وعاف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری امت وغفر، تمام امت کے مانگو تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اس کا درجہ ابدال کا کر دیا جائے گا اور اس کی ساری دعا قبول ہو جائے گی. تو اور روضہ مبارک وہاں خوب درود شریف پڑھو. مسجد نبوی میں جس وقت روضہ مبارک نظر آئے، میں تو ایک شعر پڑھا کرتا ہوں. جب روضہ مبارک نظر آتا ہے ہرا گنبد تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں. ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو، ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو، دیکھ وہ ہے اے نگاہ خراب. ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو، دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار. ہوشیار ہے جانے مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار. ہوشیار اے جانے مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار. یعنی جو مقام کہ عرش اعظم سے افضل ہو، آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے تحقیق کے ساتھ، مفتی رشید احمد صاحب نے بتایا کہ جہاں آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے اتنا ٹکڑا عرش اعظم سے افضل، معمولی جگہ نہیں. اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس کو اللہ وہاں پہنچائے. وہاں کے لوگوں کا بھی ادب کرو. اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر دے، کوئی دھکا مار دے یا کوئی تکلیف، اف نہ کرنا کہ وہ درباری لوگ ہیں. آپ مہمان سرکار ہیں، وہ اہل دربار ہیں، لہذا ان کو چاہیے کہ مہمان سرکار کا اکرام کریں، مگر آپ اہل دربار کا بھی اکرام کریں. اپنی اپنی ڈیوٹی اپنی ساتھ رکھو. اگر ان سے کوتاہی ہو جائے تو آپ اہل دربار کے ادب میں کمی نہ کریں اور ان کے بارے میں زبان کو بھی خاموش رکھیں. سمجھا؟ ہاں، اس لیے کہ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ایک شخص مدینے گیا، مدینے شریف، اس نے وہاں کا دہی کھایا تو اس نے کہا اس سے اچھا تو میرا ہندوستان کا دہی ہے. اسی رات اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کر فوراً بھاگ جاؤ، واپس جاؤ، کہ تمہیں ہندوستان کا دہی اچھا لگتا ہے، ہمارے شہر کا دہی نہیں اچھا لگتا، تو کیوں آیا نالائق، نکل یہاں سے. بہت روئے، کام نہیں بنا ان کا. بہت خطرناک بے ادبی جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے وہاں کی ہر چیز کو کچھ مت کہو. جتنے لوگ ہیں وہاں ان کو اکرام عزت سے دیکھو. کسی کے بارے میں اول تو کچھ دیکھو ہی نہیں، یہ بس اپنے کام سے کام کرے. بس یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی. اور اللہ تعالیٰ زمزم جو ہے نا اس کو خوب پیے، غطاغط، یہ ایمان کی علامت بتائی گئی. اور زمزم کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست معجزہ ہے کہ اتنا پانی اتنے حاجی لے جاتے ہیں اور زمزم ختم نہیں ہوتا، ہر وقت ابلتا رہتا. تو اللہ تعالیٰ کے وہاں تو ہر چیز، مقام ابراہیم، ہر چیزیں جتنی ہیں وہ سب ہے. اور ایک مزہ اور بھی بتاتا ہوں کہ اس کعبہ شریف کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہیں؟ بتاؤ، آپ کی نظر مبارک پڑی ہے اور آپ کی نظر بھی وہیں پڑ رہی ہے، تو دو نظروں کی ملاقات نہیں ہو رہی؟ کیا نگاہ نبوت سے ملاقات اس طرح سے نہیں ہو رہی؟ یہ کون سکھاتا ہے مجھ کو؟ یہ عشق سکھاتا ہے. عشق جس کا امام ہوتا ہے، آگے کچھ نہیں کہوں گا، دوسرا بھی یہ سوچو کہ یعنی بیت اللہ پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی. میں تو وہاں کا چاند بھی دیکھتا ہوں کہ یہیں سے آپ نے اس چاند کو دیکھا تھا، لہذا ہم بھی اپنی نظر وہاں ڈال دیں تاکہ نظر سے نظر مل جائے. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. ان کے لیے آج میرے ایک مہمان بنگلہ دیش کے قاضی دلاور بھی جا رہے ہیں 10:30 بجے. یہ 8 دن رہے میرے پاس، ڈھاکہ سے آئے ہوئے ہیں، مجھ سے بیعت بھی ہے، میں نے ان کو خلافت بھی دی. ہم دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مظہر میاں کو اور ابراہیم میاں کو عافیت سے، راحت سے، خیریت سے پہنچائے، عمرہ مقبول عطا کرے. حبیب اللہ بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا عمرہ مقبول فرمائے اور ان کو اپنا مقبول بنا لے، ہم سب کو اپنا مقبول محبوب بنا لے اور ان کے عمرے کو قبول فرمائے.
ان کی دعاؤں کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے، ان کو اللہ پاک توفیق دے ہم سب کے لیے دعاؤں کے لیے۔ اور حبیب اللہ جو ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں۔ وہ ہمیں اس لیے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کفر سے منتخب فرمایا، اس لیے وہ ان کی دعا کہ ہم ضرورت مند حاجت مند ہیں، ہم سب کے لیے وہ بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قاضی دلاور صاحب کو خیریت سے پہنچائے، اور بنگلہ دیش میں بھی وہاں سے عافیت ہو، اور دہلی کے اندر جو تمام پورے ہندوستان میں آگ لگی ہے، خدا تعالیٰ ان کافروں کو اس طرح ذلیل کرے کہ اللہ تیرے گھر میں بت رکھ دیا خبیثوں نے، آپ سے فریاد ہے ہم کمزور ہیں، ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ اور ایمان و توفیق عنایت فرمائیے، جو فوج و حکمراں ہیں ان کو بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائیے، سارے عالم کے مسلم بادشاہوں کو توفیق دیجیے کہ آپ کے گھر سے بت نکلوا دیں، ورنہ ایک ایک ہندوؤں کو اپنے ملکوں سے نکال دیں، یا اللہ اس کو توفیق دے دے، ان کو ہمت عطا کر، اور امریکہ اور روس کا جو امداد کھاتے ہیں، یا اللہ مسلمان ملکوں کو اس کی بھی غیرت نصیب فرما دے، ٹکٹ ہیں ان کو اللہ کمزور ذلیل فرما، اور ان کو ایمان بھی دے دے، اگر آپ کے علم ان کا ایمان مقدر نہیں تو ان کو نامراد کر دے، مسلمانوں کو جو نقصان پہنچانے کی رات دن اسکیمیں بناتے ہیں ان کی سیائی وغیرہ، اللہ اس کو خائب خاصر نامراد ذلیل کر دے اللہ، اور ان کو آپس میں لڑا کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اللہ، ہندوستان کے صوبے صوبے الگ کر دے یا اللہ، پھر اس کو بھی پاکستان کر دے، ہندوستان کو دے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله تعالى على منتظم فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے ہوا۔ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ منتظم پر یہ بھی تصور کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سینے مبارک یہاں لگا، صحابہ کرام کا بھی حضرت نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔